السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے قریب 93% غریب، سفید پوش اور تھوڑے سے سفید پوشوں سے اوپر کی کلاس، میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکتا، یہ ایک سازش کے تحت شیطانی قوتوں نے ان کی زندگی کی تمام خوشیاں گروی ڈال دی ہیں اور ان کو بطور تاوان اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ سیاسی مافیا اور معاشی کارٹل، یہ دو کینسر ہیں جو قوم کو لگائے گئے۔ جب میں مافیا کی بات کرتا ہوں تو پہلے تو ہم صرف ایم کیو ایم کا ہی ایک مافیا جانتے تھے جو بہت کامیابی سے قریب 20-22 سال تک الطاف حسین نے چلایا، اور اب وہ جو ہذیان آج کل وہ بک رہے ہیں اور جس طرح وہ انڈیا کی منتیں کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی ملک میں بھرتی کر لیں اور ان کی امداد کریں، اسے دیکھ کے رحم آتا ہے کہ کوئی غدار اتنا گر کے بھی بھیک مانگ سکتا ہے۔ یہ کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی خوبی یہ تھی اس کی الطاف حسین کی کہ اس نے جو اپنا یہ سیاسی مافیا بنایا تھا، یہ تھا تو کراچی تک محدود، لیکن یہ پورے ملک کی سیاست پہ اثر انداز ہوتا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ شخص چٹکی بجا کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ کراچی میں بیٹھ کے، چونکہ وہ پاکستان کی معاشی شہر آ گیا، کوئی ایسا انگوٹھا رکھ کے ایسی جگہ سے دباتا تھا کہ چیخیں نکل جاتی تھی پنجاب میں بھی اور صوبہ سرحد میں بھی اور سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی حکومت کی۔ اور وہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں، مسلم لیگ نون، اس سے پہلے مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی، تینوں بڑی پارٹیاں اس کے قدموں میں گر گڑا کر معافیا مانگے کرتی تھی۔ آپ کو شاید یہ بات کسی نے نہ بتائی ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آج کا صحافتی یہ بٹیرے بہت چھلانگیں لگاتے ہیں نا، ان کی حالت یہ تھی، میں ان دنوں نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا، کسی بات پہ الطاف بھائی اخباروں سے ناراض ہو گئے۔ یہ جو ڈان والے ہیں حمید ہارون، یہ اس وقت زندہ تھے، اللہ جانے آپ ہیں کہ نہیں۔ یہ عارف نظامی صاحب ادھر سے بڑے بڑے 73 خان، میر شکیل الرحمان، وہ جو اس زمانے میں دنیا نہیں ابھی آیا تھا، اس میں الطاف حسین نے حمید ہارون کا گریبان پکڑ کے اس کو جھٹکے دیے 2 دن۔ اس نے کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے، میری مرضی کے بغیر تم لوگ سانس نہیں لے سکتے۔ یہ جو بڑے بڑے، یہ اے پی این ایس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اے پی این ایس سی پی این نہیں ان کی۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، جب اس کا جی چاہتا تھا، جس کو جی چاہتا تھا بلا کے چھتر مرواتا تھا۔ اور یہ اس کا کہنا تھا کہ جب یہ چھتر پڑیں تو اس کی آواز مائک کے ذریعے مجھے لندن میں آنی چاہیے، اور آتی تھی۔ آپ جو مرضی بڑکیں مارتے رہے، اب تو یہ بڑے جمہوریت کے معاملے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا کہ بدماش مافیا۔ ایک ہے سیاست میں میسنا مافیا، از قسم چودھری برادران، یا کوئی اور ایک گروپ بن جاتا ہے 15-20 آزاد امیدواروں کا۔ وہ لوگ اپنی بلیک میلنگ کی پوزیشن ایسی بنا لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ ہی آتا ہے ہمیشہ، 2, 4, 5, 10 سیٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ پھر یہ جو سیاسی شریف میسنا سیاسی مافیا ہوتا ہے، یہ
ان کو اپنے حساب سے سیٹ کر کے اپنی قیمت چکا کے جس پرڑے میں بیٹھ جائے اس کا اڑ جائے. اور 5 سال تک جب تک وہ حکومت ہے وہ ان کی ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہتی ہے. جیسے اب عمران خان ہو رہا ہے بیچارہ. عمران خان کے پاس کاف لیگ نے، آپ یہ دیکھیں نا، آج ہی میں نے سن رہا تھا کہ انہوں نے 2 اور سیٹیں ایک ایم کیو ایم کو دے دی، ایک ایم کیو ایم کا منسٹر لے رہے ہیں اور ایک کاف لیگ کا. اور یہ بھی افواہ ہے کہ چودھری برادران کے جو صاحبزادے ہیں مونس صلاحی صاحب، کہ شاید وہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر آف پنجاب بن جائیں. ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے. یہ کچھ بھی ممکن ہے. دیکھیں نا، 4-5 اگر جرائم پیشہ لوگ جنہوں نے لبادہ کوئی بھی اتارا ہو، اوڑا ہو، لبادہ کوئی بھی پہنا ہو، سیاستدان کا پہنا ہو یا علماء کرام کا پہنا ہو یا ان کا صحافت کا پہنا ہو، یہ جب اکٹھے ہو جائیں تو اپنا ایک کارٹل بنا لیتے ہیں، اپنا گروپ بنا لیتے ہیں. اسی طرح آپ کو حیرت ہوگی کہ زرداری صاحب کی 17 شوگر ملیں، 17 شوگر ملز کے مالک ہیں یہ اقتدار کے دوران. ماشاءاللہ ان کے آپ کو پتا ہے جیسے ہی لوگ برسر اقتدار آتے ہیں دن دگنی رات چگنی ان کی معاشی ترقی ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں آپ کو اتنی تیزی سے مثال نہیں ملے گی ترقی، معاشی ترقی کی جن کی آپ. اچھا، مزیدار کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہاں یہ آصف زرداری صاحب اور کہاں جہانگیر ترین صاحب، وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں عمران خان، اور بلکہ عمران خان کے خاصے وہ گاڈ فادر قسم کی چیز ہیں ان کی پارٹی کے. دونوں پارٹیوں کا ہر طرح سے اختلاف موجود ہے لیکن لوٹ مار کا نہیں. کہتے ہیں کہ شوگر مافیا کا جو کارٹل ہے اس کے بانی ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب، یعنی چینی کی قیمت جو بڑھانے والا جو مافیا ہے. اور 17 ملیں ہیں اس میں آصف زرداری صاحب کی، وہاں یہ اکٹھے ہیں. اسی طرح منڈی مافیا ہیں، سبزی مافیا ہے، دال مافیا ہے، یہ سب لوگ مل کے اس کو چھوڑیں. یہ بیماری اتنی سطح پر، اتنی نچلی سطح پر ان لوگوں نے پہنچا دی ہے کہ پورا معاشرہ جرائم پیشہ بنا دیا. مثلا آج سے 10 سال پہلے ایک جگہ 10 رکشے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے جانا ہے کسی جگہ، آپ رکشے والے کو پوچھتے کتنے پیسے، وہ کہتا ہے جی 20 روپے. آپ سے کہتے ہیں نہیں میں بس 10 روپے دائیں نہیں. آپ کا 12 روپے پہ یا 15 روپے پہ سودا مکا، آپ بیٹھے رکشہ چلا گیا. اگر وہ سودا سے نہیں بنتا تو دوسرے رکشے والے کے پاس آپ جائیں گے، اس کو وہ سمجھ جائے گا کہ ادھر سے آ رہا. پہلے آپ کو 5-4 روپے کم بتاتا تھا، آپ چلے جاتے تھے. اب جناب آپ جہاں 10 رکشے کھڑے ہیں، اس کسی رکشے کو اس نے آپ سے کیا 200 روپے مانگا ہے، آپ نے اسے کہا میں 150 دیتا ہوں، وہ کہے گا نہیں جی 200 ہی لوں گا، جو مرضی. اب آپ کہیں گے یار یہ پاگل ہے، دوسرے کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا 200 لوں گا، تیسرے کے پاس جائے گا وہ بھی کہے گا 200 لوں گا. سارا دن فارغ چائے کڑے رہے، انہوں نے یہ کام نہیں کرنا. اب آئیں جی یہ سبزی کی طرف. حکومت کے جعلی ریٹوں کو چھوڑیں. جو ایک آواز مارکیٹ میں نکلتی ہے نا ریٹ کی کہ ٹماٹر جناب آج 250 روپے کلو بکنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے کسی کو 20 روپے کلو پڑ رہا ہو وہ 250 سے کم میں دے گا. گھر جائیں، اس کو چھوڑیں جناب. یہ جو بیچارے چھاپڑیوں پہ بیچ رہے ہیں ان کے اپنے کارٹل بن گئے ہیں. یہ اس ملک میں یہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں نا، جرائم پیشہ جو سیاست پہ قابض ہیں، جو انڈسٹری پہ قابض ہیں، انہوں نے یہ چیزیں آگے بڑھائی ہیں کہ زندگی میں 4-5 20-25 بندے ایک جگہ اکٹھے کر لو، وہ مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج بھی جب فرض کیا آپ مارکیٹ سے انگور 300 روپے کلو لے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے جب یہ کوئٹے سے چلا تھا تو 300 روپے کلو تھا، یہ 30 یا 35 روپے کلو تھا. بھائی آپ انکوائری کریں جا کے، ٹرک کا کرایہ اس پہ 100 روپے لگ گیا ہوگا،
ٹرک اور وہاں بورڈنگ لاجنگ کا جو ہے 100 روپیہ 1 کلو پہ آ گیا. اس سے زیادہ کیا پڑ سکتا ہے؟ وہ امریکہ سے تو نہیں نہ آتے, پاکستان سے آتے ہیں. مارکیٹ میں وہ اچھا وہ لے کر آتا ہے وہاں سے وہ بھی 100 120 30, لیکن وہ 300 سے کم میں نہیں بیچے گا. یہ جو کارٹل بن گئے نا, پہلے سیاسی اور معاشی اور اب معاشرتی, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس قوم پہ کا اشرافیہ کرپٹ ہو چکا ہے. سارا انفرادی مثالیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا, ورنہ آپ جس سرمایہ دار کا نام لے لیں وہ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے, قیمت نہیں کم کریں گے. اس لیے بازار صاحب کی بڑھ کے چھوڑے پڑے, اس بیچارے کی کیا اوقات ہے. چاہے آپ یہاں سے فوج لے کے چلے جائیں, جب تک وہ خود یہ بات ڈیسائیڈ نہ کریں کہ ٹماٹر جو ہے جناب ہم نے آج سے 150 روپے کلو بیچنا ہے, وہ 200-250 سے کم نہیں ہو سکتا. یہ جو جرائم پیشہ گروپس پاکستان میں ایمرج ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی واحد وجہ ناظرین ناانصافی ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, آپ کو انصاف نہیں ملے گا. ملے گا تو اتنا لیٹ ملے گا کہ اس سے آپ مر جانا بہتر سمجھیں گے. سرکاری ڈپارٹمنٹوں میں ہر کلرک کے سر پہ انہوں نے ایک کیمرہ لٹکایا ہوا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, صرف ایک چھوڑے باقی ڈپارٹمنٹ, آپ ایل ڈی اے میں جائیں اور بغیر پیسے دے کے کام کر کے دکھائیں. چاہے ایل ڈی اے کا ڈی جی بھی آپ کا رشتہ دار ہو, تب بھی آپ کو کلرک کو پیسے دینے پڑیں گے, اور انہوں نے اپنے طریقے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ کیا کیا واردات کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس تجربے سے گزر چکا ہوں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انصاف ناپید ہے. اور عمران خان جسٹس کا نعرہ لگا کر آئے تھے, انصاف سب کے لیے نہیں. جب تک آپ لوگوں کو نچلی سطح پہ انصاف نہیں دیں گے, نہ مہنگائی کم ہوگی, نہ آپ کی جان یہ جرائم پیشہ سیاستدانوں سے چھڑے گی, نہ آپ کی کرپٹ اشرافیہ سے جان چھڑے گی, کچھ نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ.